السلام علیکم۔ پروگرام فرد جرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار۔ ہم ان سے پوچھیں گے کچے میں جاری آپریشن کے بارے میں، ہمارے سوال ہوں گے کراچی میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ میں سنگین جرائم کیوں نہیں قابو میں آ رہا، پولیس میں سیاسی کلچر کیوں نہیں ختم ہو رہا، سفارش کس حد تک انہیں اثر انداز کر رہی ہے، اور بھی سوال ہوں گے، اور ان تمام سوالات کے جوابات لیں گے آج کے پروگرام میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ آئی جی سندھ آپ تعینات ہوئے ہیں، بڑا شور مچا، خاصی ذمہ داری آ گئی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اور یہ ذمہ داری ظاہری بات ہے بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے، اور یہ ہماری ساروں کی جب نظریں بھی اس میں اور سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ، تو اس حوالے سے ایک ایڈڈ پریشر ہوتا ہے۔ اور پھر جو میرے ساتھ جو خصوصی طور پہ ہوا کہ عوام کی توقعات بہت زیادہ ہو گئی، یہ بہت زیادہ جو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ میجر چینجز آئیں گی، اور وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو الحمدللہ مجھے تو اپنی طرف سے تو کوئی نہیں، ایز اے پروفیشنل وی آر ٹرینڈ اینڈ وی ہیو دیٹ ایکسپیرینس کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پراپرلی کریں، اور وی ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک نیا ہوتا ہے، نیا صوبہ ہے، ہیو نیور سروڈ ان سندھ۔ سندھ کا اپنا ایک کلچر ہے، یہاں کے اپنے لوگوں کا ایک بڑا اسٹرانگ کلچر ہے، سندھی کلچر جو ہے سارا۔ پھر جو ڈفرینٹ ہمارا پولیس کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کا اپنا بھی ایک ٹریڈیشن رہی ہے، کیونکہ یہ سندھ پولیس پنجاب پولیس سے پرانی پولیس ہے، اور یہ 1843 میں آئی تھی۔ سندھ پولیس، پنجاب پولیس تو 1861 کے بعد ہی آئی تھی، وجود میں آئی تھی، لیکن یہ پرانی جو برصغیر میں چوتھی بڑی فورس ہے، چوتھی بڑی پرانی فورس ہے سارا۔ تو اس حوالے سے مجھے اپنی طرف سے تو کوئی مجھے ابہام نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، پہلے بھی پوری کی اور ابھی پوری کرنا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں، وہ میرے پہ ایڈڈ پریشر ہے، اس کے لیے مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ سر عوام کی توقعات تو آپ سے ہیں، لیکن آپ کی تعیناتی کے ساتھ ہی یہاں پہ شور مچنا شروع ہو گیا کہ آپ آؤٹ سائڈر ہیں، دوسرے صوبے سے آئے ہیں، آپ کو سندھ کی ڈائنامائک کا نہیں پتہ، سندھ کے کلچر کا نہیں پتہ، سندھ کے کرائم کا نہیں پتہ، سندھ کے حدود دربہ کا نہیں پتہ۔ اس پہ کیا پیغام دیں گے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پولیس سروس آف پاکستان جو ہے وہ پورے ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، وہ سارے صوبوں کے لیے۔ اس حوالے سے ہمارے جو یہاں بھی ہمارے جو پی ایس پی آفیسران ہیں، صرف پولیس میں بھی ہمارے جو پولیس سروس آف پاکستان کے جو ہے ہمارے جو کولیگز ہیں وہ سارے وہی ہیں۔ اس حوالے سے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے میں رہیں، یہ صوبائی سروس تو نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی اس کا اختیار ہوتا ہے، جو بھی اس کا ہے، اس نے کرنا ہوتا ہے، اور جس کو مناسب سمجھتی ہے، جس کو بہتر سمجھتی ہے، وہی کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے سندھ کے کلچر کے حوالے سے ظاہری بات ہے، سندھ کا ایک اپنا کلچر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتنی 26 سال سروس ہو گئی ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہمارے کولیگز ہیں جنہوں نے یہاں سرو کیا ہے، اس حوالے سے پھر ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، یہ سیکنڈری ہیں۔ پرائمری چیز ہے کہ آپ کی جو سروس ہے اس کا آبجیکٹیو کیا اور اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کا رول کرنے کا انداز تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سروس ڈیلیوری کا ایک ہی ہے، آپ نے لوگوں کو خدمت کرنی ہے، خدمت کا ایک ہی انداز ہوتا ہے، آپ نے ان تک پہنچنا ہے، جو بہتر طریقہ کار ہیں اس کے مطابق ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا سٹائل کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، لیکن اگر سروس ڈیلیوری کا سٹائل ہے تو وہ ایک ہی سٹائل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رول کرنے کا سٹائل مختلف ہو سکتا ہے، سندھ کا اپنا رولنگ سٹائل ہوگا، پنجاب کا اپنا ہوگا، کے پی کے کا اپنا ہوگا، بلوچستان کا اپنا ہوگا، لیکن جہاں عوام کی خدمت ہے، جہاں پروفیشنل کام کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور پولیس سروس ظاہری بات ہے، پولیس رولز کے تحت جتنے بھی پرانے رولز ہیں وہ سارا اس کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ طریقہ کار ایک ہی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک پروفیشنل پولیس افسر کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صوبے میں جا کے کر سکے۔ ہاں، وہ ثانوی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا کلچر ہے، کیسے کام کرتا ہے، لیکن اس میں کلچر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے عوام کا عزت نفس۔ لوگوں کو اگر آپ عزت نہیں دینا چاہتے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں، لیکن جب آپ نے عزت دینی ہے تو پولیس کی تو سروس ہے، یہ فورس تو نہیں ہے۔ اچھا سر، سندھ میں سیاسی مداخلت کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کرتی ہیں، کتنی صداقت ہے ان میں؟ اور آپ کو آئی جی کی ذمہ داریاں سنبھالے بھی خاصے دن گزر گئے ہیں، اب آپ کو بھی سفارشی فون آنا شروع ہو گئے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کہانیاں تو آپ سنتے ہوں گے، لیکن مجھے اب تقریباً 46 دن ہو گئے ہیں۔ 46 دنوں میں مجھے کوئی بھی سیاسی سفارش نہیں ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ہمارے منسٹر ہوم منسٹر ہیں، اس کے علاوہ باقی جو بھی سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، کسی نے کوئی ایسا نہیں
ساروں کا کنسرن وہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے، لوگوں کی جان مال اور آبرو کا تحفظ کیا جائے، اور اس میں ابھی تک مجھے کسی نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ اس کے اگینسٹ بات ہو۔ آبجیکٹو بالکل کلیئر ہے، ہم نے انٹرم سیٹ اپ ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے الیکشن کے لیے، اس کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، اور سب سے امیڈیٹ جو ہمارے چیلنجز ہیں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی پارٹی میں بھی، کیونکہ جان مال اور آبرو ساروں کی برابر ہی ہے۔ آپ کی آئی جی سندھ تعیناتی کے بعد بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی، ایس ایس پی سے لے کے نیچے ایس ایچ او تک جو ہے آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک شفاف معیار رکھا، اس پہ بھی بڑی باتیں ہوئیں، بڑی لے دے ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بنیادی چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا فیصلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا بالکل کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں، اور یہ تمام صوبوں میں گئی تھی جہاں بھی انٹرم سیٹ اپ آیا کہ آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن کرانے کے لیے جتنے بھی فیلڈ افسر ہیں ان کو چینج کریں، اور بالکل باقاعدہ طور پہ لکھا گیا تھا ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ایس ایچ اوز اور ایس ٹی پی اوز کا کہ ان ساروں کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ یہ بنیادی ریکوائرمنٹ تھی الیکشن کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن کروانے کے لیے، اس کو ہم نے کام کیا، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ اچھے افسر، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ہم کو باہر سے کوئی افسر نہیں ہے، یہی افسر تھے جو سندھ میں پہلے کام کر رہے تھے، یہی افسر کام کر رہے ہیں، پوزیشن چینج ہوئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، یا ایک جگہ کام کر رہے تھے دوسرے، تو افسر تو وہی ہیں، انوائرمنٹ وہی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آبجیکٹیو کیا دیا گیا، ٹارگٹ کیا دیا گیا۔ میں اس حوالے سے اپنا جو طریقہ کار ہے میرا ٹاپ، اس کو میں کہتا ہوں ٹاپ میتھڈ، ٹاسک اورینٹڈ پولیسنگ یا ٹارگٹ اورینٹڈ۔ آپ نے ٹارگٹ کیا دیا، اپنی ٹاسک کیا دیا اپنی فورس کو، اور اس کے مطابق آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، تو یہی افسران ہیں۔ پوسٹنگ ٹرانسفر ہر سروس کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے، اور اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے، آپ کی ذمہ داری کہاں بھی دی جائے۔ دیکھیں، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا پنجاب میں، اگلے دن میں سندھ میں مجھے ذمہ داری دے گی، تو اس میں تو کام تو کرنا ہے، کام تو بنیادی کام پولیس کا وہی ہے، لوگوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے لوگوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا سر، لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کی تاریخ سامنے آ گئی ہے، کیا تیاریاں ہیں سندھ پولیس کی؟ پہلے تو ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے، لوگوں کا ٹرسٹ ہو تاکہ وہ پولنگ سٹیشنز تک آ سکیں۔ پھر ہمارے پاس پولنگ اسکیم جو ہے وہ آ چکی ہے، اس میں ڈپلائمنٹ ہے، ہماری جتنی بھی پولیس فورس ہے اس کی ڈپلائمنٹ ہے، وہ ڈپلائمنٹ ہے، اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے۔ ہم الیکشن کے لیے جو 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں پولیس کے ذمہ، ایک تو امن و امان کا قیام ہے، اس کو ہم نے شور کرنا ہے، اس کے لیے ہم ڈپلائی کرتے ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ ہمارے بندے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پرنٹنگ مٹیریل ہوتا ہے، جو ووٹ کا پرنٹنگ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانا، پھر واپس لانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر پولنگ سٹیشنز کی حفاظت کرنا، پھر ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر کی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے اور الیکشن کمیشن کے دفاتر کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو پولیس ہیں، اور اس میں آلریڈی کام ہو چکا ہے اور ہم پروسیس میں ہیں، اور یہ بالکل ہمیں اندازہ ہے جب بھی ہمیں ہوا الیکشن کمیشن بھی اس کو آ کے دیکھے گا، ہماری گورنمنٹ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ہوم منسٹر ہیں، وہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ ہماری تیاریاں کیا ہے۔ تو ہماری تیاری بیسیکلی پہلے الیکشن اسکیم آ چکی ہے، اور اس میں اب ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے، بندوں کی سلیکشن ہے، اس کی ڈپلائمنٹ ہے، پھر پرنٹنگ مٹیریل کے جو ٹرانسفر ہے، پھر سیکیورٹی آف الیکشن کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان ساروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہمارا کام ہے۔ پنجاب کے مضافاتی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پہ چودھری شاہی ہے، اندرون سندھ دیکھیں تو یہاں پہ وڈیرا شاہی ہے، الیکشن کے دنوں میں تو آپ کو خاصی مشکلات آئیں گی، تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، اس سے آپ کا کلچر ہوتا ہے، یہ تو اربن ایریاز، شہر تو اب آباد ہوئے نا، پہلے تو سارے دیہاتی علاقے تھے، اور دیہاتی علاقوں میں ایک کلچر تھا، ایک سسٹم تھا، سسٹم آف گورننس کیا تھا ہمارا صدیوں سے جو چل رہا تھا۔ پنجاب میں ان کو چودھری یا جاگیردار کہتے تھے، یہاں وڈیرا کہتے تھے، ان کی زمینیں ہوتی تھی، آگے بندے ہوتے تھے جو کام کرتے تھے۔ اب لینڈ ریفارمز ہوئی، پوری ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لینڈ ریفارمز ہوئی، لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیسے کریں گے، تو مسئلہ ہے کہ رول آف لا جب ساروں کو پتہ ہوگا۔ سر، وہاں تو اسلحے کی نمائش کو کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، خلاف قانون نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر دھونس دھاندلی جو ہے وہ بھی کار ثواب سمجھ کے کی جاتی ہے، تو ان حالات میں پولیس وہاں کیا کردار ادا؟ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ جو اندرون سندھ ہے وہاں ٹرائبل کلچر ہے، پھر آپس میں ان کی دشمنیاں ہیں، ان دشمنیوں میں یا عرصے سے، اب ایک دن کا یا 1 سال کا یا 5 سال یا 10 سال کا نہیں ہے، سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویپنائز کرتے ہیں اور لڑتے ہیں ایک دوسرے میں۔ جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ ان کو اتنی اجازت ہو کہ وہ کھلے عام
بدماشی کریں اور لوگوں کو بتائیں، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ پہلے ہی کیا جائے گا. یہ الیکشن ڈے سے پہلے بہت پہلے کام ہونے والے ہیں، اور اس میں ہم اس کو کر لیں گے. اور جو بھی اس طرح کی بدماشی کے اس چکر میں ہوں گے تو ان کو ہم چھوڑیں گے. اچھا سر، شہر میں پولنگ اسٹیشن کی کیٹیگریز کیا ہوں گی اور اربن ایریاز میں سر کیا ہوں گی کیٹیگریز؟ دیکھیں اربن ایریا یا شہروں میں جو اور رورل ایریاز، بنیادی چیز ہے ہماری کیٹیگرائزیشن میں ہوتی ہے کہ موسٹ سینسٹیو، جہاں تاریخ ہے ان کے پیچھے پہلے بھی جھگڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی بالکل واضح اشارے ہیں کہ وہاں جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، وہ موسٹ سینسٹیو ہیں. پھر سینسٹیو وہ ہیں کہ جہاں پہلے تو ماضی میں تو نہیں ہوا لیکن ابھی بھی چانس ہے کہ وہاں کچھ جھگڑا ہو سکے گا. پھر نارمل پولنگ اسٹیشن جہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوا اور ابھی بھی جو پہلے، کیونکہ ہر پولنگ ڈے سے پہلے ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہے کس کس ایریا میں کیا کیا تھریٹ ہے، کیا چیزیں ہیں اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے. نارمل وہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں کہ جہاں نہ ماضی میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا اور نہ اب کوئی انٹیلیجنس ایسی رپورٹ ہے کہ وہاں جھگڑا ہوگا. لیکن پولنگ ڈے پہ کسی بھی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر جگہ الرٹ رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے. اور اس پولنگ ڈے سے پہلے جتنا ہم اچھا کام کریں گے پولنگ ڈے پہ ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. اگر پہلے ہم نے کوئی کام نہ کیا، اپنے ریٹ آف اسٹیٹ کو، رول آف لاء کو امپلیمنٹ نہ کیا تو پولنگ ڈے والے بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم پہلے سے ہی کام کریں گے. پولنگ ڈے پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوری طرح کسی کو کسی قسم کی اجازت نہ ہو کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا سر، اب کچھ بات آپ سے کرتے ہیں سندھ کے کچے میں بیٹھے ڈاکوؤں کے بارے میں. کب ان ڈاکوؤں پہ پکا ہاتھ ڈالیں گے؟ 1990 سے یہ آپریشن جو ہے اس کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری ہے. کچھ عرصہ آپریشن کیا جاتا ہے، پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، پھر جب یہ کچے کے ڈاکو سر اٹھاتے ہیں تو پھر ایک دم آپریشن کا خیال آ جاتا ہے. اب بھی گزشتہ 1 سال سے تقریباً آپریشن ہے مگر اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی سامنے نہیں آ رہی. دیکھیں کچے کے ایریے کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. کچے کی جو پولیسنگ ہے وہ ایک نارمل پولیسنگ جو شہروں میں بیٹھ کے یا ایک سیٹلڈ ایریا میں جو بندے بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کچے کے ایریا کا کلچر کیا، اس کے مطابق پولیسنگ کا کیا رسپانس ہوگا. بیسیکلی ہمارے کچے کے ایریاز میں ٹرائبل کلچر ہے جہاں مختلف ٹرائبز بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچے کا ایریا، کچے میں ریورائن ایریا ایسا ہے کہ یہ جو مئی سے لے کر 9 اکتوبر تک پانی جب آیا ہوتا ہے تو وہاں ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کوئی گاڑی، کوئی پولیس والے جا نہیں سکتے. نمبر 3، وہاں اتنے عرصے سے، جیسے آپ نے خود 1990 سے لے کر آپ تک کرتے کرتے کچھ ایریاز میں انہوں نے اپنے اسٹرانگ ہولڈز بنا لیے، یا انہوں نے مورچے بنا لیے پکے ناب تک میں، اور پھر مختلف قسم کے طریقے سے وہ ویپنز کی ڈسپلے کرتے ہیں اور اس حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ ٹرائبل کلچر، نان ایکسیسیبلٹی. پھر عرصے سے یہ ہوا کہ ان ایریاز میں پولیس ڈی مورلائز ہوئی ہے، مورائل ڈاؤن ہوا ہے. کیا ہوا؟ جب پولیس کوئی ایکشن کرتی ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس پہ جرگہ ہوتا ہے ٹرائبل کلچر کی وجہ سے، اور پولیس والے کو جرمانہ کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے کہ جو اس نے ان دا لائن آف ڈیوٹی کیا اس کو قانوناً اس کو تحفظ حاصل ہے. لیکن یہ کیا کہ جب مقابلہ ہوا، کرمنل کوئی مر جائے تو پولیس والا تاوان ادا کرے، اور پولیس والا مر جائے تو اس کو کوئی بھی نہ پوچھے. تو اس حوالے سے کچے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو اگر پرماننٹلی اگر آپ کا سلوشن کرنا ہے آپ نے، تو اس کے حوالے سے اس ایریے کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، روڈ بریجز بنانا پڑے گا. ہم اس کو کلیئر کر دیں گے، پہلے بھی کلیئر ہوا ہے، اب بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور اب 1 مہینے کے اندر اندر ہی ہم نے 95% کرائم ڈاؤن ہو چکے. اور اگست اور سپٹمبر میں نے 21 اگست سے کام شروع کیا ہے. پچھلے 40 دنوں میں، اب کہہ لیں 45 دنوں میں 90% ہر طرح کا کرائم ڈاؤن ہو گیا، جس میں ابڈکشن بھی ڈاؤن ہوئی ہے ساری. اور اس وقت تک ہمارے جتنے جو 1.5 مہینے میں ہوئے 13 بندے ہوئے، 13 میں سے 8 بندے فورسفل ابڈکشن ہیں جن کو اٹھا کے لے کے گئے، اور 5 بندے ایسے تھے کہ جن کو ہنی ٹریپنگ کی گئی. یہ ایک ایسا نیا ایشو آیا ہوا ہے جس میں اب فورسفل ابڈکشن کے بجائے لوگ. یہ ہنی ٹریپ کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تھوڑا تفصیلاً بتائیے گا. یہ دیکھیں، شروع میں تو یہ شروع ہوا کہ اس حوالے سے کہ لڑکی کی آواز میں بندوں کو انٹائس کیا گیا. وہ لڑکی کی آواز سن کے ان کو رحیم یار خان کے ایریا میں صادق آباد میں بلایا گیا اور وہاں سے کچے میں لے گیا، اور بعد میں اسے مختلف ڈیمانڈز کی گئیں اور پیسے دیے گئے سارا. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو وہ پتہ چلنا شروع ہوا تو اس کے نئے طریقے انہوں نے اب ایجاد کر لیے. اب کوئی کے پی کے سے آ رہا ہے، کوئی اپنا پنجاب سے، کے پی کے سارے سے آ رہے ہیں. اس میں اب
گاڑیوں کا لالچ دیا گیا. 20 لاکھ کی گاڑی 5 لاکھ میں 6 لاکھ میں مل رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں یہ زیادہ ہوا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں 4G جو ہے 4G کے حوالے سے وہ تصویریں یا موویز بنا کے گاڑی کی لوگوں کو الور کرتے ہیں کہ وہ لالچ میں آئے اور جیسے اس ایریا میں آتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں. پھر ایک اور طریقہ انہوں نے کیا ہے کہ اب لوگوں کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے, اس نے زیور پہنا ہوا ہے, سارا اس کا رشتہ چاہیے, بندے سے کرتے ہیں, بندہ رابطہ کرتا ہے, اس کو بھی بلا کے ہوا کیا جائے. مختلف طریقوں سے جہاں جہاں بندہ لالچ میں آتا ہے, چاہے وہ گاڑی کا لالچ ہو, ٹریکٹروں کا, جو کسان ہیں ان کو ٹریکٹروں کا لالچ ہے کہ سستا ٹریکٹر مل رہا ہے, سارا وہ آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو جس طرح کے لالچ میں آ سکتا ہے اس کو وہاں کیا جاتا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو قریب کے علاقے میں جانے کے بجائے اب سوات سے یا KPK سے یا پنجاب کے دور دراز علاقوں سے یہاں آنا, اس طرح بلوچستان کے کم ہے زیادہ تر, کیونکہ وہ زیادہ اتنے نہیں سمجھتا کہ ویل آف ہیں یا پھر ان کو اتنا ہوتا ہے یا ان کا سسٹم کوئی اور ہے. لیکن جو KPK اور پنجاب کے اور سندھ کے اپنے لوگ بھی جو ہیں ان میں بہت زیادہ اچھا سر, کچا ایک ٹرائبل ایریا 10 کلومیٹر پر محیط ہے یہ علاقہ؟ نہیں 10 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا راؤنڈ ہے سر, یہ پورا 10 کلومیٹر کا راؤنڈ ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر اتنا ٹرائبل ایریا تو اتنی جدید ٹیکنالوجی, اتنا جدید اسلحہ سر, یہ کیسے؟ دیکھیں 10 کلومیٹر نہیں ہے, یہ 150 کلومیٹر تک کا ایریا. آپ نے ویٹ تھی اس کی 10 کلومیٹر کہہ سکتے ہیں, 10 کلومیٹر چوڑا ہے لیکن 150 کلومیٹر ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. آپ شہروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ادھر پولیس پہنچ جائے یا ادھر بندہ پہنچ جائے. ان ایریاز میں ریورائن ایریاز ہیں, چھوٹے چھوٹے آئلینڈز بنے ہیں, اسپیشلی جب پانی اوپر ہوتا ہے مئی سے لے کر اکتوبر تک, تو پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز موو نہیں کر سکتی. لیکن کیونکہ وہ وہیں کے لوکلز ہیں, ان کو سارے راستوں کا پتہ ہے, وہ پانی میں تیر کے جا سکتے ہیں. ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں یا ٹائر یا ٹیوب کے حوالے سے وہ تیر کے چلے جاتے ہیں سارا, اور ان کو سارے وہ چور راستے پتہ ہے. پولیس نے اس معاملے میں یہ کیا ہے کہ وہاں پکٹس بنانی شروع کر دی. ہمارا جو پچھلے آئی صاحب نے اور رینجرز کے ساتھ مل کے سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے ایک پورا پلان بنایا. اس میں ہم نے 400 پکٹس کا اس پلان میں رکھا کہ 400 پکٹس, ان 400 میں سے 210 آج تک بن چکی ہیں. ان 210 بننے سے یہ ہوا ہے کہ فری موومنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور اس حوالے سے اب کرائم تھا کہ شہروں میں آ جاتے تھے. جب میں آیا 21 اگست تک یہ ہر شہر میں دندناتے پھرتے تھے, لیکن اب کم از کم ان کو جرت نہیں ہے کہ وہ شہروں میں آ سکیں. اور انشاءاللہ ہم ان کی ہائیڈ آؤٹس کو بھی فلش آؤٹ کریں گے ان کو, اور ان کو صاف کریں گے. لیکن کچے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نان ایکسیسیبلٹی ہے. یہاں برجز روڈز بنیں گے تو بہتر ہوگا, ہم نے اس کو کلیئر کر دینا. ان کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں. اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کا قیام جس کا نام ہے کچا. سر روائن فورس اگر آپ کی ختم کر دی گئی تھی 47 کے بعد, قیام پاکستان کے بعد, تو آپ اس کو اب دوبارہ بنانے کا ہے کوئی؟ دیکھیں ریورائن وارفیئر ایک بڑا مخصوص خاص ہے. یہ میں بتایا پنجاب میں تو چل رہی ہے. یہ پولیسنگ ہے نا, یہ جو پولیسنگ ہے یہ نارمل پولیسنگ نہیں ہے. ریورائن وارفیئر ہوتا ہے, ریورائن وارفیئر ہے, ریورائن پولیسنگ نہیں ہوتی. ریورائن پولیسنگ از سم تھنگ ایلس, ریورائن وارفیئر از ایلس. آپ کچے میں جائیں گے تو وہاں پولیسنگ نہیں ہوگی, ریورائن وارفیئر ہوگا. اس میں باقاعدہ جنگ ہے, یہ نارمل پولیسنگ نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ آگے سے بھی آپ کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں, پانی میں ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ریورائن جو ہے وہ صرف 4 یا 5 مہینوں کے لیے ہے. وہ بوٹس کام آتی ہیں. جب پانی کم ہوگا تو بوٹ چلے گی کیسے؟ پھر جب بوٹس میں آپ سامنے ہوتے ہیں اور اگر وہ فاصلے پہ انہوں نے ڈچ کیا ہوا ہے, ہولڈ آؤٹ کیا ہوا ہے, تو آپ ایک ایزی پرے ہیں, آپ سٹنگ ڈکس ہیں, آپ کو کہیں سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ریورائن کا ایکسپیرینس پنجاب کا اگر یہاں کریں گے تو پنجاب میں کتنی افیکٹو رہی ریورائن, اس کا آپ کو ڈیٹا لینا پڑے گا. مسئلہ ہے کہ اس کو ریورائن کو بھی ایکسپوز ہو جائے گی جب اندر کہ اس کو اگر کمک نہیں ملتی, اس کو ری انفورس نہیں کرتے, تو وہ وہاں سٹنگ ڈکس ہیں. اب کچے میں کیونکہ جب ان پہ پریشر نہیں ہوتا, جب یہ اپنے آپ کو فری سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے گا نہیں اور پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے یا پولیس لو مورال پہ ہے, تو 50-60 ڈاکو آ جاتے ہیں. تو آپ کی ریورائن پوسٹ پہ کتنے 10 ہوں گے 12 ہوں گے. تو آپ نے نہیں کرنا. اس کا مسئلہ پولیسنگ جو ریورائن پولیسنگ ہے, میں ریورائن وارفیئر کی ریورائن پولیسنگ جو ہے یہی ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے, جس طرح
ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں سارے یہ آن دا ہول، کیونکہ وہاں اب ہمارے کچے کے ایریے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. اب 4 لاکھ لوگوں میں ٹوٹل 11 یا 12 جو ڈکیتوں کے گینگ ہیں اور ان کے ٹوٹل 300 سوا 300 بندے ہیں. اب 4 لاکھ لوگوں میں سوا 300 بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ہٹ کرنا خاصا مشکل کام. تو یہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں. کرمنلز کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس کو جہاں مرضی مار دیں تو کوئی ان پہ بولتا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی لا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. لیکن جب پولیس کا کوئی ایکشن اور اس طرح کی کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے تو اس پہ سارے ہیومن رائٹس بھی آ جاتے ہیں، سارے قانون بھی اپلائی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. کیا کچے کے حوالے سے پیغام دیں گے سندھ کے عوام کو بھی اور پنجاب کی عوام کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ اس آپریشن میں پنجاب پولیس کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت کوارڈینیٹڈ آپریشن، میں اس کو آپریشن نہیں کہتا کیونکہ ابھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو آپریشن نہیں کہتے. اب رینجرز ہمارے ساتھ آئیے، ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں، آئی بی اوز کر رہے ہیں سارے، اور اس حوالے سے کرتے ہیں. پنجاب کے ساتھ ہمارا طے ہو چکا ہے. آر پی او جو بہاولپور ہیں، ڈی پی او رحیم یار خان وہ آ چکے ہیں. اب اگلے ہفتے سی ایم پنجاب اور آئی جی پنجاب نے آنا اور سی ایم سندھ اور میں جائیں گے. جب ہم کوارڈینیٹڈ اس کی تفصیلات طے کر لیں گے تو وہ جو آپریشن آپ کہتے ہیں وہ ایک بیسیکلی ایک موومنٹ ہے، اس میں ایک پلگ ان کر کے ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنا اس حوالے سے ہوگا. لیکن یہ آپریشن نہیں ہے، ہمارا نارمل پولیسنگ کا کام جاری ہے. کیونکہ جہاں چیلنج ہوتا ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پکے ایریے میں جو آپ کا نارمل ایریاز میں وہاں کرمنلز بیٹھے ہیں تو پولیس تو وہاں جاتی رہتی ہے، آپریشن کرتی رہتی ہے ساری. تو اس حوالے سے کچے میں بھی ہمارا نارمل پولیسنگ ہم کر رہے ہیں. اور جو پچھلے 1.5 مہینے میں اب 40 دنوں میں ہم نے جو پولیسنگ کی ہے اس میں اب تک ہماری کامیابیاں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 95% کرائم ڈاؤن ہو چکا ہے. جو ابڈکشن ہے وہ ریمارکیبلی کم ہو چکی ہے. جب میں آیا تھا 21 اگست کو تو ہمارے 21 ابڈکٹی ان کے پاس تھے، اب ٹوٹل 11 رہ گئے ہیں. 11 میں سے بھی انشاءاللہ ہم ان کو بہت جلد. اچھا جی، کچے پہ تو بڑی بات ہوگی، اب بات آ جاتی ہے ذرا پکے پہ. پکے کے ڈاکو سر صبح جب ٹی وی آن کریں یا اخبار دیکھیں تو کہا جاتا ہے جی کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں، اسٹریٹ کرمنل نے کراچی کو یرغمال بنا لیا، سندھ کے بڑے شہروں میں ڈکیتی راہزنی عروج پہ ہے. تو سر ایک خوف، میں کراچی آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے ہر طرف سے یہ کہا جا رہا تھا ہیو اے سیف جرنی، موبائل لے کے سڑک پہ نہ پھرنا، یہ نہ کرنا. کیوں یہ تاثر ہے سر؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ اسٹریٹ کرمنل آپ کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میڈیا، جب سے میڈیا کا جتنی انفارمیشن ہوگی اتنا بندے کو پریشان ہوگا. اب یہ مگنگ جو ہے یا اسٹریٹ کرائم جو ہے لنڈن میں بھی ہیں، نیو یارک میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا سخت سوسائٹیز ہیں وہ ہوتے ہیں سارا. لیکن آپ اس کو پروجیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ اب کرائم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ایز کرمنالوجسٹ، آپ کسی کرمنالوجسٹ سے پوچھیں، کرائم از دی نارمل بیہیویئر آف سوسائٹی. ڈیویئنٹ بیہیویئر ہوتا ہے، یہ کرائم چھوٹا موٹا رہتا ہے، لیکن سوسائٹی رسپونڈ کیسے کرتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ یوتھ ہماری بہت زیادہ ہے، اویلیبلٹی آف اسلحہ بہت زیادہ ہے، نارکوٹکس آ چکی ہیں ساری. اور پھر پولیس کو اس طرح اکوپ نہیں کیا گیا، پولیس کے اتنے ریسورسز نہیں دیے گئے ود دا پیسج آف ٹائم. یہ آج 5 سال 10 سال کی بات نہیں ہے، میں شروع کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جتنا اسٹرینتھن کریں گے اپنی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو اتنا ہی آپ کو رزلٹ ملے گا. کراچی زمینی پاکستان، پورے پاکستان سے آئے، لیکن یہاں سوشیو اکنامک کنڈیشن ایسی تھی کہ اسلامی ایریاز بن گئے، پھر سیگریگیشن شروع ہوگی، پھر یہاں ایتھنک وائلنس بہت عرصہ رہا، تو اس والے سے بھی لوگوں میں بڑا خوف تھا. اوپر سے یہ جو کرمنلز ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، دیکھیں اسٹریٹ کرائم ہر بڑے شہر میں ہے، لیکن ٹارگٹ کراچی کیوں ہے؟ کراچی کو ہی کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ میرے جیسے بندے کو ڈرا کے کراچی بھیجا جا رہا ہے کہ بھئی ڈر جائیں وہاں. اس کے پیچھے وہی ایتھنک وائلنس والا دور تھا، جب 85 سے لے کر 96 تک، پھر 2002 سے لے کر 2013 تک، جب یہ ایسے ایشوز رہے کہ جہاں بندے کو جہاں مرضی کو اغوا کر لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. ہائنڈ سائڈ پہ وہ ہے کرائم آیا. سر جائیے، اگر آپ اگر فگرز کو دیکھیں تو بڑے حیران کن فگرز ہیں. دیکھ کراچی کا 14 سے لے کر 19 تک کرائم 44,000 45,000 سے بڑا نہیں ہے پورے سال کا. یہ رپورٹڈ نہیں ہے، یہ وہ جو کرائم ہے جو سی پی ایل سی میں رپورٹ ہوا ہے اس میں کئی جو تھے نان کوگنیزیبل تھے، لیکن ہم اس کو سارے کو کہہ دیتے ہیں کہ 44,000 45,000 کالوں سے زیادہ سی پی ایل سی کو کالیں موصول نہیں ہوئی 14 سے لے کر 19 تک.
20 میں یہ ہوگی 59,000, 21 میں ہوگی یہ 71,000 اور 22 میں ہوگی 85,000. اتنی زیادہ کالوں کا والیوم ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ پولیس کا رسپانس کیا تھا. پولیس کا رسپانس دیکھیں تو صرف 2022 میں جب 85,000 کرائم تھا تو 10,650 کے قریب انہوں نے 10,600 کرمنلز کو جو اسٹریٹ کرائم میں تھے ان کو پکڑ کے جیل بھیجا. اب وہ 10,600 اگر ان کا آپ تفصیلی پروسیکیوشن کا اور کورٹ کا میٹر دیکھیں, پولیس نے پکڑ لیا, اب پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کرے, عدالت کا کام ہے اس کو سزا دے. لیکن سر اگر چلان ہی مضبوط نہیں ہوگا, آپ چلان سے, میں چلان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی آپ چلان پہ نہ آئیں. تفتیش سر ابھی جب اس کو بھیجا ہے, جوڈیشل بھیجا ہے, 14 دن جوڈیشل کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چلان ہوتا ہے, پروسیکیوشن دیکھتی ہے, اس کو جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرنا چاہیے, چلے وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن 20 سے 25 دنوں میں اگر کرمنل بیل پہ باہر آ جائے, ایک ہفتے میں, ٹھیک ہے, اور 15 دنوں میں باہر آ جائے, جو اس کا جوڈیشل پیریڈ ہے اس کو پورا ہونے سے پہلے باہر آ جائے, تو پھر کرمنل کا ڈر خوف تو ختم ہو گیا. تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس میں انویسٹیگیشن کی بھی تو کچھ خامیاں ہیں جس کا ملزمان فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان نون بندے ہیں, انہوں نے آپ سے واردات کی, آپ نے حلیہ صحیح نہیں ایف آئی آر میں لکھا یا لکھوایا, پھر اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو شناخت پریڈ کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا جس پہ کوئی بھی نہیں جاتا. شناخت پریڈ کا یہ کہ جیل کے اندر جا کے آپ نے مجرموں کے درمیان اپنے مجرم کو پہچاننا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ پرانے زمانے کا ٹائم تھا جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب تو عدالتیں بھی ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا لاء کو امینڈمنٹ کر دیں, CRPC میں امینڈمنٹ کر دیں کہ شناخت پریڈ کے لیے مجسٹریٹ اور یہ ادھر بیٹھے ہوں, ٹی وی پہ اس کو سارے بندے دکھا دیے ہیں, جیل کے اندر وہ اپنا ملزم پہچان لے, تاکہ اس کو جو ڈر خوف ہے یا پورا دن ضائع ہونے کا ڈر ہے وہ نہ ہو. دوسری سٹیج آتی ہے جب اس پروسیس سے بھی اس نے شناخت پریڈ بھی کر لیا, اس کو سامان مل گیا, پھر ایک لمبا پروسیس ہے آپ کے پروسیکیوشن کا. آپ کو بلایا جاتا ہے, صبح 8 بجے آپ نے حاضری لگانی ہے, 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں, آپ کی گواہی نہیں ہوتی, تو کتنی دفعہ آپ جائیں گے سارا کچھ. تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. اور اس کرے گا سر اس کو ٹھیک لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کر رہی ہے اپنے جتنے CRPC میں سندھ میں کئی چیزوں کو انہوں نے CRPC کے امینڈمنٹ کی ہے. اب جیسے گورنمنٹ آئے گی تو اس کو کرا لے گی, کئی امینڈمنٹس آ چکی ہیں, ساری یہ کرنا ہے. اور پورے نیشنل, یہ ایک شہر کا مسئلہ نہیں رہا, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ شہر زیادہ افیکٹڈ ہیں, کچھ کم ہیں, لیکن مسئلہ تو ساروں میں ہے. اب یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے کسی بھی شہر میں جائیں, اس میں مسئلہ یہ کہ ایزی ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے, موٹر سائیکل اویلیبل ہے, 125 اویلیبل ہے, ویپن اویلیبل ہے. اس حوالے میں ہول سم ہمیں. اچھا سر, اگر ہم اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا جائزہ لیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 سے 70% وارداتوں میں ڈرگ یوزر جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں, نشے کی حالت میں واردات کرتے ہیں, اور دوران واردات وہ فائر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. ہم اسٹریٹ کرائم کی تو بات کر رہے ہیں, منشیات کے حوالے سے آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اس ناسور کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ اس کا بہت اعلیٰ پیمانے پہ بھی اس کے احساس ہے کہ نارکوٹکس جو ہے نا ہماری سوسائٹی کو برباد کر رہی ہے, اور یہ نارکوٹکس کا نیکسس بھی ہے آرگنائزڈ کرائم کے ساتھ. نارکوٹکس کا جو ہے وہاں سے جو پیسے ہوتے ہیں, آرگنائزڈ کرائم جتنا بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ کرتے ہیں, کڈنیپنگ فار رینسم دوسرے حوالے سے بھی کرتے ہیں, وائلنٹ کرائم بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ کا یہ, میں اس کو جرنلسٹک ویو کہوں گا کہ 60 سے 70% جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور جو فائر کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ہمیں کرنا پڑے گا. میں اس میں ابھی ہماری جو میری اسٹڈی ہے, جو اس وقت ہم نے ایک مہینے میں بندے پکڑے ہیں, صرف کراچی میں ہم نے 617 بندے پکڑے ہیں, اور 617 میں سے اب میں انالیسس کر کے ہی آپ کو بتا سکوں گا کتنے ہیں. لیکن جو آپ کا وہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو وائلنٹ کرائم ہے, انجری ڈیورنگ ریزسٹنس اور رابری کے دوران کرتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ میں نے صرف یہ اس پورے سال کا جو انالیسس کر رہا تھا, ہر 3 دن کے بعد ایک مرڈر ہے رابری کے دوران, اور ڈیلی 8 سے 10, یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایوریج 8 سے 10 بندوں کو انجر کیا جاتا ہے رابری کے دوران. تو الحمدللہ ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے, ہمارا جو یہ ہے کہ میرا جو اپنا اندازہ تھا شروع میں, اب اس کو دوبارہ ریویو کریں گے, 1000 سے 1500 ایسے ریپیٹ افینڈرز ہیں جو بار بار کر رہے ہیں. اگر ان کو ہم پکڑ کے اس کو اب کنفائن کر لیں, اس کو اسٹریٹ سے ہٹا دیں, تو یہ کرائم ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس میں ابھی دیکھیں میں نے آپ کو 617 ہوئے ہیں, لیکن اس کا پولیس کا رسپانس اب یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے, ہم کچھ نہیں کلیم کر رہے,
ہم نے ابھی تک کوئی کلیم نہیں کیا. ہم نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کراچی کے شہریوں سے کہ سندھ کے شہریوں سے کہ ہم اپنی پوری کوشش اور پوری نیت کے ساتھ کام کریں گے. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں اور رزلٹ آپ دیکھیں گے, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. تو کل مجھے ایک ہمارے جرنلسٹ کا ہی جو ہمارے ساتھی ہیں, صحافی ساتھی, ان کا بڑا حیران کن ہوا کہ کہتے جی آج میں وہ ہیڈ کرتے تھے تو کہ کرائم جو سارے کرائم رپورٹرز آئے تو پورے کراچی میں صرف ایک بندہ زخمی ہوا ہے رابری کے دوران. کہتے یہ پتہ نہیں, میں نے دیکھا کہ غلط تو نہیں ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے صرف ابھی 617 پہ ہم گئے ہیں, لیکن اس پہ پولیس کا رسپانس, پولیس کی ہماری جتنی ٹیم ہے بہت ایفرٹ کر رہی ہے. اب شروع میں جب میں آیا تو اس وقت یہ حالت تھی کہ دندناتے پھرتے تھے کرمنلز, دوپہر کو اوپنلی واردات کرتے تھے اور لگتا تھا ان کو ڈر خوف کوئی نہیں ہے, پولیس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو اب 92 ایسے واقعات ہیں جہاں پولیس واردات کے دوران پہنچی ہے اور مقابلہ ہوا ہے. واردات کے دوران پولیس پہنچی ہے, مقابلہ ہوا ہے. صرف کراچی کے اندر 20 کرمنلز مرے ہیں, 112 زخمی ہوئے ہیں, اور یہ 617 جو گرفتار ہیں اس میں 112 زخمی ہیں. یہ سارے ہیں. اس حوالے سے پولیس کا رسپانس. دوسری چیز جو بہت 2 چیزیں میں کرنا چاہوں گا کہ لوگوں میں جب خوف و ہراس ہوتا ہے تو کرمنلز کو پھر بہت فائدہ ہوتا ہے. ہم ڈریں نہیں, ہاں ریزسٹنس نہ کریں. میں آپ سے, آپ کے توسط سے بھی سارا کہتا ہوں, پیسے ہم انشاءاللہ برآمد کریں گے, چور کو پکڑ لیں گے, لیکن اگر بندہ زخمی ہو گیا یا فوت ہو گیا تو وہ ہم واپس نہیں لا سکتے. ریزسٹنس پہ اپنی جان مت گنوائیں. ہم ان کا بندوبست کریں گے, ساروں کو گرفتار کریں گے, قانونی کارروائی کریں گے, پوری کریں گے, لیکن یہ جو ریزسٹنس کرتے ہیں تو اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. خطرے میں نہ ڈالیں اپنی جان کو, آپ کی جان بہت قیمتی ہے. پنجاب کے بعد سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پولیس کلچر, تھانہ کلچر کا ہر وقت راگ الاپا جاتا ہے کہ جی پولیس کلچر بہتر کر دیں گے, تھانہ کلچر بہتر کر دیں گے. مگر جس طرح پنجاب کے بیشتر تھانے آج بھی اپنی قدیمی حالت میں ہیں, اسی طرح سندھ میں بھی آج کئی تھانے جو ہیں, پورے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی بھی ہے اس میں, کئی تھانے وہ جو ہیں انتہائی خستہ حال ہیں, بسیطہ ہیں, اہلکاروں کے لیے رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے, نہ ہی وہاں کا کوئی اتنا آسودہ ماحول ہے جس میں بیٹھ کے تفتیش کر سکے. راجہ رفت مختار, کمانڈر آف سندھ پولیس, کیا کہتے ہیں اس کلچر کی تبدیلی کے حوالے سے؟ دیکھیں, کلچر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سندھ اور پنجاب کی پولیس کریٹ کی گئی تھی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے, ریونیو کے لیے. تو اس میں یہ فورس بنائی گئی تھی, یہ کوئی سروس نہیں تھی. گورے نے آ کے جب اپنے لیے سلیکٹ کیا تو کلکتہ میں جب جہاں وہ تھا اور جہاں وہ تھے تو وہاں اس نے کمشنریٹ سسٹم دیا, لیکن جہاں اس نے رول کرنا تھا, جہاں سے ریونیو کرنا تھا, وہاں بدماشی کرنی تھی, اس کے لیے سندھ اور پنجاب وہ بڑے صوبے تھے جہاں سے سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرتا تھا. یہاں اس نے وہ پولیس جو رابرٹ پیل والی لنڈن کی تھی یا کلکتہ میں جو اس نے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ نہیں تھی. یہاں اس نے چارلز نیپیئر والا آئرش کانسٹیبلری ماڈل دیا. آئرلینڈ کیونکہ وہاں بھی وہ آزادی کی جنگیں یا ان کی جو انسرجنسی کی تھی تو اس لیے وہاں ان کا ڈیفرنٹ کانسٹیبلری ماڈل تھا جس کو ریپلیکیٹ کیا گیا انہوں نے سندھ میں پہلے اور پھر پنجاب میں بھی وہی آئرش کانسٹیبلری. یہ وہ پولیس نہیں ہے جو رابرٹ پیل کی پولیس تھی یا ماڈرن پولیسنگ تھی. اس کی ہسٹری ہے. یہ کریٹ کی گئی تھی بدماشی کے لیے, فورس بنائی گئی تھی, ریونیو کلیکٹ کرنا, جو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ تھی اس کے راج کو قائم دائم کرنا تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کے بول سکے. آفٹر انڈیپینڈنس ہمیں چینجز لانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر 2002 تک سارے پاکستان کی پولیس 1861 کے قانون پہ اور 1934 کے رولز پہ چلتی رہی. 2002 میں آپ نے پولیس آرڈر لے کے آئے, لیکن 2002 سے لے کر 2004 تک اس میں 118 امینڈمنٹس آپ نے کر تبدیلیاں کی گئی ہیں. 118 کی گئی. ٹھیک ہے, ٹوٹل 160 کے قریب آرٹیکلز تھے, اس میں سے بھی 118 آپ نے امینڈمنٹس کر دی سارا کچھ. پھر اس کے کورسپونڈنگ آپ نے قانون تو بنا لیا, رولز نہیں بنائے ابھی تک. ہم کبھی رولز 1934 کا دیکھتے ہیں, اب ریکوائرمنٹس دوسری ہیں, اس حوالے سے کرنا ضروری ہے. دوسرا سوال آپ کا جو تھانوں کی کنڈیشن ہے, ظاہری بات ہے جو ورکنگ انوائرمنٹ, آپ میرے دفتر میں دیکھیں تو یہاں آتے ہی آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, یا جو افسر کا بھی موڈ بہتر ہوتا ہے, آنے والے کا بھی موڈ بہتر ہوتا ہے. تبھی تو ہم اتنی تھانوں کو ہم نے وہ ریسورسز نہیں دیے. میں نے کہا کہ جو ان کو ڈیزرو کرتے تھے تھانوں کو. اب سندھ کے 619 تھانے ہیں,
619 میں آپ حیران ہوں گے، جو بہت اچھے نہیں صرف اچھی حالت میں ہیں وہ صرف 61 تھانے ہیں، 10% جو ہیں ہمارے تھانے، اور ان میں 50% جو ایسے ہیں جو بری حالت میں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریسورسز دینا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، پولیس کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہوتے۔ اگر ایک اسکیم کے تحت اگر 200، اچھا مزے کی بات یہ ہے ان میں سے 619 میں سے تقریباً 150 جو ہیں وہ ٹوٹل اپنی بلڈنگز ہیں، ان کی باقی ڈفرینٹ ادر گورنمنٹ بلڈنگز میں اس میں ہیں، اور 3 کرائے کی بلڈنگز میں ہیں۔ تو جب یہ حالت ہے کہ آج کے دور میں جب پولیس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ اس کی جو ہے ورکنگ بڑھ چکی ہے تو اس کو ورکنگ انوائرمنٹ تو دیا جائے نا۔ اگر ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ میں نے سنا ہے ابھی کہ پنجاب گورنمنٹ میں سی ایم پنجاب نے آرڈر کر دیا کہ سارے تھانے ہم ان کو نئے بنائیں گے، اور جب تک پرانے تھانے ہیں، جب تک نئے تھانے نہیں بنتے تو پرانے تھانوں کی جگہ آپ کرائے پہ کسی بلڈنگ میں چلے جائیں تو کم از کم انوائرمنٹ تو بہتر ہو جائے۔ تو ہم یہاں بھی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے سی ایم کو کب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تھانے جو ہیں ہمیں بھی بنا دیں؟ دیکھیں ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اب ہمارے سی ایم جو ہیں وہ خود بھی جج رہ چکے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ان کو بھی سارے ایشوز کا پتہ ہے، لیگل سارے ایشوز وہ جانتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو اب ان کو پتہ چل چکے ہیں سارا۔ تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ بہتر کریں، لیکن بیسیکلی یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے ہی آ کے کرنا ہے، ریسورسز کو دینا۔ آپ نے پرائیورٹی کیا دی ہے؟ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی 3 جو خرچے سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں ریسورس انٹینسو ہیں وہ 3 شعبے ہیں، ایک ہیلتھ ہوتا ہے، ایک ایجوکیشن ہوتا ہے، اور ایک لا اینڈ آرڈر جو سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں اکثر بحث یہی رہتی ہے کہ یہ تینوں شعبے ہیں کہ جن کو اگنور کیا گیا۔ ایجوکیشن میں جتنی انویسٹمنٹ چاہیے وہ نہیں ہو رہی، جتنی آپ کو ہیلتھ میں چاہیے، کہ اتنی آبادی بڑھ چکی ہے لیکن نہ اتنے مناسب اسپتال ہیں، نہ نرسز اویلیبل ہیں، پیرامیڈیکل اویلیبل ہیں، نہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ اس طرح پولیس کی جتنی پولیس ہونی چاہیے، جیسے ان کا ورکنگ کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا اوورآل ریسورس سے ہے، ہمارے ملک میں اگر ریسورسز کی کمی ہے تو کیسے کریں گے، یہ شعبے ہمارے افیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، افغان باشندوں سمیت دیگر تارکین وطن جو ہیں وہ کراچی اور سندھ میں بڑے تعداد میں موجود ہیں۔ ان کو نکالنے کے حوالے سے گزشتہ دنوں اپیکس کمیٹی میں اجلاس بھی ہوا، پھر سندھ پورے پاکستان میں ہی کام شروع ہو گیا، سندھ میں یہ کہاں تک پہنچا ہے ان کے انخلاء کا؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے لبرل رہے ہیں، جتنے افغانز آئے، کچھ تو ان کے پاس وہ پی او آرز ہیں، پرمٹ آف ریزیڈنس ہے، جو ریفیوجیز کا سٹیٹس جن کے پاس ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہمارا اپنا کو ریفیوجیز کے سٹیٹس کا نہیں، کوئی ریفیوجیز جب ہوتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ایک کانویننٹ کے تحت، ایک انٹرنیشنل کنٹریکٹ کے تحت آپ کو ابلیگیشنز ہوتی ہیں سر۔ کچھ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے افغان بھائی ہیں تو اے سی سی دے دیا ان کو، افغان کا جو سٹیزن کا سرٹیفکیٹ ہے اسی پہ ہی ہم نے ان کو یہاں اجازت دے دی کہ وہ رہتے رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بارڈر اتنا پورس تھا اور اتنا کھلا تھا کہ انلیگل افغان ویسے آنے، کچھ ویزے پہ آ کے ویزے اوور اسٹے کر کے سارا کچھ، کیونکہ آلریڈی ان کے یہاں عزیز رشتہ دار تھے، تو یہ اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب افغانستان کے جیسے کہتے ہیں حالات بہتر ہیں تو یہ واپس جانے چاہیے ان کو، تو گورنمنٹ نے یہی ڈیسائیڈ کیا پہلی سٹیج پہ، لیکن صرف انلیگل، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے یا جنہوں نے اپنا ویزا اوور اسٹے کر لیا، ان کے خلاف ڈرائیو ہے۔ سندھ میں ابھی تک ہم نے اس سال کوئی تقریباً 1,500 جو ہے افغانس کو ڈپورٹ کیا ہے سارا۔ ابھی بھی 728 افغان جو ہیں جن پہ پرچے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں، ابھی بھی ڈرائیو جاری ہے۔ پچھلے مہینے صرف پچھلے مہینے ہم نے 750 1670 اس پورے سال کے تھے، لیکن ان میں سے 1600 میں سے 736 ہم نے صرف پچھلے مہینے پکڑے ہیں جب سے گورنمنٹ کی ڈائریکشن آئی ہے۔ اور اب تو بڑا آرگنائزڈ وے میں ہوگا، پورا گورنمنٹ نے، منسٹری آف انٹیریئر نے ایک پورا پلان دے دیا ہے، اس کے اگینسٹ سارے صوبے اپنا پلان آف ایکشن بنا کے اس کو دیں گے گورنمنٹ کو اور اس کو شروع کریں گے۔ ابھی 31 اکتوبر تک ڈیڈ لائن ہے کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، ادر اس کے بعد پھر سختی ہوگی بہت زیادہ۔ ابھی بھی جو انلیگل ہے ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، لیکن یہ میکانزم اور بہتر ہو جائے گا۔ سندھ میں صرف کراچی میں ہی وہ ایریا ہے کہ جہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ سارے آتے ہیں کراچی میں، بیس بھی ہے۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خاصی بستیاں ہیں اور وہ نو گو ایریاز ہیں۔ اب آپ نے بتایا کہ 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد آپ 31 اکتوبر تک ڈیڈ لائن یہ ہے کہ جو تزکیہ کے تحت آ سکتے ہیں، جن کے پاس تزکیہ ہے، ایک کارڈس آیا ہے وہ جو بناتا ہے، نادرہ کے پاس اس کا بھی ہے، وہ ہوگا۔
उसके बाद वीज़े के बगैर यहाँ कोई स्टे नहीं कर सकेगा। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बगैर वीज़े के यहाँ, तो उनके इनखला के हवाले से क्या वो तो अब मसला ये है कि ज़ाहिर बात है वो क्या लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं? लिस्टें, मसला ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो छुप छुपा के होती हैं। अब मुख्तलिफ एस्टीमेट्स है, कोई 70,000 कह रहा है कि ये इलीगल यहाँ मौजूद हैं, लेकिन 4 से 5 लाख या 8 लाख तक अफ़गान कराची में हैं। अब उनके मसला ये है कि पहली स्टेज में हमने इलीगल्स को करना है। अब इलीगल छुपने की कोशिश करेंगे, जो लीगल जिनके पास थोड़ा बहुत कागज़ है उनका फिर कागज़ जैली बनाए हुए हैं सारे। इस हवाले से गवर्नमेंट ने अब इस दफ़ा बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है। हमारे यहाँ वो एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी पकड़ा जाएगा वहाँ उनके इमिग्रेशन वाले भी होंगे, FIA होगी, नादरा होगी, पासपोर्ट वाले होंगे, फ़ॉरेन ऑफिस वाले होंगे और मैजिस्ट्रेट की भी मौजूदगी होगी कि अब आज और कल वो अनाउंस हो जाएगा। पहले ये फॉरेनर्स को पकड़ते तो उस पर पर्चा दे के उसको जेल भेजना पड़ता और कोर्ट का एक प्रोसेस था। अब कैबिनेट ने आज या कल फैसला करना है कि जिसमें हमने पकड़ के सिर्फ उसको उस सेंटर में रखना और वहाँ से वो डिपोर्ट हो जाएगा। वो वाला जो लंबा चक्कर है कि अदालतों के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे। उसको पकड़ के वो जो डिक्लेयर्ड सेंटर है उस सेंटर में देना है, जहाँ उसकी पूरी तफ्तीश होगी या जो भी उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर उसके पास कागज़ हैं उसकी भी वेरिफिकेशन होगी, अगर उसके पास कागज़ नहीं है तो वहीं ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा सर, IG सिंध राजा रिफ़त मुख्तार, अवाम और पुलिस के दरमियान जो एक खला मौजूद है उसको पुर करने के लिए क्या तरजीहात लेकर आए हैं, क्या सोच लेकर आए हैं कि किस तरह सिंध में अवाम और पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इनके रवाबत को बेहतर करना है? देखिए, इसमें पहली तो मैं अपनी तरफ से मिसाल दूंगा। अगर मैं ख़ुद ही खुला ना हूँ, मैं ख़ुद ही एक आइसोलेटेड इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं लोगों के साथ क्या होगा? जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं तो आप वो कम्युनिटी पुलिसिंग में नहीं आएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग का मकसद ये होता है कि अवाम और पुलिस इकट्ठे हों, उस हवाले से जो उनकी गलतफहमी कोई ना हो, जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उस इलाके के वो वहीं से दूर हो जाएं। कम्युनिटी पुलिसिंग जो लोकल क्राइम होता है उसको रिमार्केबली डाउन करती है। जो लोकल ओरिजिनेटेड क्राइम होता है या वहाँ उसी इलाके के लोग कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि कौन कर होता है। लेकिन अब जो अर्बन या मेट्रोपॉलिटन है उसमें तो पता ही नहीं होता बंदे कहाँ से आके कहाँ वारदात कर जाते हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आके कर जाते हैं सारा कुछ हवाले से। लेकिन इसमें बुनियादी जो रेजिस्टेंस मैंने अभी तक जो मेरा अपना तजर्बा है, एक तो रवैया पुलिस का, उसके रवैये की वजह से लोग पुलिस के पास नहीं आते। दूसरा उसके अल्टीरियर मोटिव्स कि वो अगर हराम कमाना चाहता है तो कोशिश करता है कि अवाम के साथ ना उसका ताल्लुक़ हो, जितना अवाम से दूर रहेगा तो उतना ही हो मिसयूज़ करेगा, अपनी अथॉरिटी को एक्सप्लॉइट करेगा और इन चीज़ों को करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। मैंने एक तो रवैये की, मैंने रवैया अपने से शुरू किया, मैं अपने रवैये को बेहतर करता हूँ और अपने अफसरों को कहा है कि आपने अपना रवैया बेहतर करना है अपनी फ़ोर्स के साथ। जब फ़ोर्स के साथ रवैया बेहतर होगा तो फिर हम फ़ोर्स से ये डिमांड करेंगे कि वो अवाम के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें। और दूसरा जो पहलू है कि हराम खाने वाला, उसको जब तक हम सख्ती के साथ कुचलेंगे नहीं तो वो रुकेगा नहीं। उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी सिलेक्शन और फिर मॉनिटरिंग बड़ी सख्त होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी हमारी जो टीम है उसको बिल्कुल क्लियर कट ये डायरेक्शन दी है। एक तो रवैये की, दूसरा ये जो शॉर्टकट्स के चक्कर में उसको ना करें और आवाम से मिलें, ये मेरी डायरेक्शन है। क्योंकि आवाम से जब मिलेंगे तो फिर हमारा कई मसले खुद ही हल हो जाएंगे, लेकिन जितनी आवाम से दूरी होगी उतना ही हमारे मसले बढ़ेंगे। क्या आप समझते हैं कि सिंध पुलिस में बेहतरी लाने और आवाम और पुलिस को एक करने में आप बारिश का पहला कतरा साबित होंगे? ये एजाज़ होगा अल्लाह अगर मुझे ये तौफीक दे कि मैं कुछ सर्व कर सकूं, आवाम का एतमाद गेन कर सकूं, पुलिस की इज़्ज़त बढ़ा सकूं और आवाम की जान माल और आबरू की हिफाजत कर सकूं। बात सुनिए आपने IG सिंध राजा रिफ़त मुख्तार की। उनका कहना है कि सिंध में पुलिसिंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में सिंध पुलिस एक मिसाली पुलिस होगी। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।